السلام عليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج سے ہم لوگ تجوید کو پراپرلی اسٹڈی کرنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کی جو انٹروڈکٹری کلاسز تھیں ان میں ہم نے تمہید باندھی تھی کہ تجوید پڑھنا کیوں ضروری ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کیا اہمیت ہے اور کون کون سے ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں۔ اچھا، تجوید جو ہے، تجوید کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نکھارنا، بیوٹیفائی کرنا، سنوارنا۔ اور تجوید مفہوم کے طور پہ اگر آپ اس کا مفہوم دیکھیں تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ دا سائنس آف قرآنک ریسیٹیشن، قرآن کو پڑھنے کی جو سائنس ہے اور اس کو سمجھنا، اس کو لٹرلی سمجھنا کہ میں کس طرح سے اپنی قرآن پڑھنے کی صلاحیت کو امپروو کر سکتی ہوں۔ اب تجوید کے قوانین یا قواعد کو سمجھنے سے ہم اپنی جو تلاوت ہے اس کو ہم لوگ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور یہ جو تجوید ہے اب یہ کہاں سے آئی ہے، یعنی یہ جو سارا تجوید کا یہ جو سبجیکٹ ہے یا جو یہ تجوید کی سائنس ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ آئی ہے قرآن کو اورل، یعنی قرآن کو زبانی جب صحابہ پڑھا کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی قرآن سنایا کرتے تھے، تو یہ وہاں سے یہ آئی ہے۔ اب تجوید کے اندر نا عربی حروف کی کریکٹ پروننسیشن آتی ہے، ان کو آبزرو کرنا، ان کی جو صفات ہیں وہ اپلائی کرنا، اور ہر حرف کے ساتھ جو بھی اس کی خصوصیت جڑی ہے اس کا صحیح حق ادا کرنا۔ اور تجوید نا تھیوری نہیں ہے، یعنی اس میں آپ کو تھیوری بھی مل جاتی ہے، یعنی آپ کو اس کے اندر انفارمیشن کافی زیادہ مل جاتی ہے، یعنی مٹیریل آپ کو کافی زیادہ مل جاتا ہے، لیکن یہ تھیوریٹیکل سائنس نہیں ہے، یہ پریکٹیکل سائنس ہے۔ اٹس مور آف اٹ ڈیپینڈز آن پریکٹس، یہ ہماری زیادہ تر مشق پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسباق کو اس طرح سے ذہن نشین کرنا وہ اس کا وہ مین کنسرن نہیں ہوتا۔ مین کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی جو الفاظ ہیں یا حروف ہیں ان کی ادائیگی کس طرح سے کرتے ہیں، تو اٹ ڈیپینڈز آن دا پریکٹیکلٹی۔ اور اب جیسے ہم نے رولز اپلائی کرنے ہیں، اب رولز اپلائی اگر ہم نے پریکٹیکلی کرنے ہیں، مشق ہم نے کرنی ہے، تو اس کے لیے لازمی طور پہ ہمیں قواعد کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس لیے اس کے اندر ہم لوگ تھیوری بھی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تجوید کے تھرو ہی ہمارا جو قرآن ہے اس کو صحابہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کے بعد جو بھی صحابہ تبع تابعین جو آئے انہوں نے اس طرح سے قرآن کو پریزرو کیا ہے۔ اب جیسے آپ اگر بائبل کو دیکھتے ہیں یا پھر آپ تورات کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس کی جو ریسیٹیشن ہے اس میں بہت فرق ہوگا، اس کے الفاظ کی، یعنی ہر انسان ڈفرینٹ طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہیبریو میں بائبل ہے، ہیبریو میں تورا ہے، اور لوگ انگلش میں بھی اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ موسٹلی انگلش میں بائبل کو پڑھا جاتا ہے اور تورات کو ہیبریو میں پڑھا جاتا ہے، عبرانی زبان میں پڑھا جاتا ہے۔ اب جو یہود ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے اور انہوں نے جو عبرانی زبان ہے اس کو مرنے نہیں دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو زبان ہوتی ہے اوور دا پیسج آف ٹائم وہ زبان ناپید ہو جاتی ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ ایرامائک تھی، اور ایرامک جو زبان تھی اس کا آپ کو ابھی ماڈرن جو ہماری جو جنریشن چل رہی ہے اس میں اس زبان کا نام و نشان نہیں ملتا، کیونکہ یہ ناپید ہو گئی ہے نا۔ ویسے ہی جیسے کوئی چیز اگر جیسے کوئی جانور ہے وہ ناپید ہو جاتا ہے، وہ ایکسٹنکٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے زبانیں، کلچرز بھی ود دی پیسج آف ٹائم ایکسٹنکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نئے کلچرز آ جاتے ہیں، نئی زبانیں آ جاتی ہیں، نئی ڈائیورسٹی آ کے ٹیک اوور کر لیتی ہے، تو پرانی چیز جو ہے وہ نئی چیز سے ریپلیس ہو جاتی ہے۔ تو جیوز کو، یہود کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے عبرانی زبان کی بڑی حفاظت کی ہے اور عبرانی زبان کو ناپید نہیں ہونے دیا، جبکہ جو کرسچنز ہیں انہوں نے، یعنی بائبل میں جو ایرامک زبان جو بائبل نازل ہوئی تھی اس کی پروٹیکشن وہ نہیں کر پائے، تو بائبل ہم آج دیکھتے ہیں وہ انگلش میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ پڑھی جاتی ہے۔ اب قرآن کی بھی پرزرویشن، جو قرآن کے 7 جو ڈائلیکٹس ہیں، جو 7 طرح کی قرات ہے، اس کی بہت باریک طریقے سے ہمارے علماء نے اس کی حفاظت کی ہے قرآن کو پڑھنے کی۔ تو جنریشن آفٹر جنریشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی حفاظت کی ہے۔ پہلے صحابہ نے ذمہ داری لی، حضرت عثمان کے دور میں کافی کام ہوا، اور پھر اس کے بعد تابعین نے، پھر تبع تابعین نے اس کی جو ہے نا رسپانسبلٹی دی، کیونکہ یہ ایک بہت میٹر کرتی ہے یہ چیز کہ کس زبان میں کوئی چیز نازل ہو رہی ہے، اسی زبان میں اس کا پڑھا جانا، اس کا سمجھا جانا بہت میٹر کرتا ہے۔ اور یہ چیز ہم
آپ کو پتہ ہوگی کہ عربی زبان کی جو ایلوکوینس ہے، اس کی جو فصاحت اور بلاغت ہے، وہ آپ کو قرآن سے بہتر کہیں بھی نہیں ملتی۔ ایون دیٹ کہ جو نان مسلم جو ریسرچرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس طرح کے حروف استعمال کیے گئے ہیں، جس طرح کی پریپوزیشنز استعمال کی گئی ہیں، اور ایک جیسے جامع جو جملہ ہے، ایک اتنی بڑی بات کو ایک لفظ میں اللہ نے پرویا ہوا ہے، سمویا ہوا ہے، اس کی تو نان مسلمز بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو تجوید جو ہے، یعنی تجوید کے ہمیں نا بہت سالڈ چین آف ریفرنسز ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے جو علماء ہیں اور اسکالرز ہیں اور صحابہ ہیں، انہوں نے اس کو بہت احسن طریقے سے پرزرو کیا۔ تو اس کی جو سائنس ہے نا، یہ اس کو وے بیک آپ ٹرانسلیٹ کیا بولتے ہیں، ٹریس کرتے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جاتی ہے۔ پہلے جو انسان تھے جنہوں نے تجوید کی ایک پراپر بک بنائی تھی، ایک جو پراپر اس کو سبجیکٹ دیا تھا، وہ ابو عبید القاسم بن سلام تھے، المتوفہ 224 ہجری۔ اور تجوید کے اوپر ایک پروز پہلی مرتبہ جب لکھا گیا تو وہ کس نے لکھا تھا؟ وہ ابو مزاحم موسیٰ ابن عبید اللہ الحقانی نے لکھا تھا، المتوفہ 321 ہجری کے اندر۔ یعنی پروز یعنی پوئمز انہوں نے لکھی تھی تجوید کی اہمیت کے اوپر۔ تو یعنی یہ پھر آہستہ 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 اس کو ریکگنائز کیا گیا سبجیکٹ کو، اور دا نیڈ کہ جو نان عربز ہیں، کیونکہ نا ایک مشکل کھڑی ہوئی تھی جب جیسے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اب جو کثرت سے جو لوگ ہیں وہ اسلام کے اندر گروپس داخل ہو رہے تھے فتح مکہ کے بعد۔ تو تب تو اتنا یہ پرابلم ریز نہیں ہوئی، یہ پرابلم ریز ہونا شروع ہوئی حضرت ابوبکر کے بعد، حضرت عثمان کے دور میں، جب اسلام جو ہے اس کی فتوحات دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی، تو کافی نان عربس جو غیر عرب لوگ تھے وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو اب وہ اپنے لہجے کے اوپر قرآن پڑھا کرتے تھے نا، جیسے آپ اگر انگریزوں کو دیکھیں گے تو وہ کیسے پروناؤنس کرتے ہیں، اسلام، مظلم، قرآن، اس طرح سے وہ کر کے بولتے ہیں۔ تو یہ نا لہجے پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، یعنی وہ جان بوجھ کے اس طرح سے بول نہیں رہے ہوتے، یہ ان کا لہجہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اب جو غیر عرب تھے وہ داخل ہونا شروع ہوئے، تو ہر انسان اپنے لہجے کے مطابق قرآن کو پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو پھر یہ جو چیز تھی نا، اس نے صحابہ کو نا وری کرنا شروع کیا کہ ایسے تو قرآن کی جو اصل خوبصورتی ہے، جو عربی کی اصل خوبصورتی ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی اور لوگ اپنی مرضی سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو پھر یہ جو اس چیز کو ایڈریس کیا گیا اور قرآن کی کو تجوید کی صورت میں اس طرح سے رولز تشکیل دیے گئے تاکہ ہم جیسے جو غیر عرب لوگ ہیں ان کو سمجھ کے پڑھ سکیں۔ تو یہ بھی تمہید کا حصہ تھا۔ تو ابھی ہم دیکھیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے مفرد حروف بالترتیب۔ مفرد کہتے ہیں انڈیویجول لیٹر کو، ایک حرف کو، ٹھیک ہے، مفرد بولتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب آپ کو پڑھنے آتے ہیں، الف سے یا تک آپ کو پروناؤنس کرنی آتی ہیں چیزیں۔ ہمارے لیے جو چیز کنسرن کا باعث ہے وہ تلفظ ہے، کہ ہم نے کس طرح سے اس کے تلفظ کو دیکھنا ہے، ہم نے کس طرح سے ان کو پروناؤنس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا حرف جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، کون سا حرف جو ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے یہاں پر یہ میں نے آپ کے ساتھ نا ایک وہ شیئر کی ہے سلائیڈ، اس کے اندر دیکھیں کافی آپ کو جو لیٹرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، کافی آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں جن کو انہوں نے ایک ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ایسے حروف انہوں نے لکھے ہیں جن کی آوازوں میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف، حمزہ، عین، اس طرح سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تا، تو، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ سا، سین، سواد، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ ہا، ہا، اس طرح سے لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن در حقیقت ان کو اس طرح سے الگ ڈیفرینشیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حرف کی آواز ایک دوسرے سے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ فتحہ آ، ٹھیک ہے۔ الف، حمزہ، آ، تا، تو، ایک باریک ہے ایک پر ہے، تا، تا، سین، صا، دال، ضاد، ٹھیک ہے۔ ض، خ، غ، ح، ہ، ذ، ز، و، ق، ک۔ یعنی آپ دیکھیں ہر حرف کی فونیٹکس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، تو اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک جو اہم چیز ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ اس کورس کے اندر نا زیر زبر پیش کا جو استعمال ہے اس کو
हम किस तरह से एड्रेस करेंगे। अच्छा, जो ज़बर होती है ना, जो ज़बर होती है उसको हम लोग अरबी के अंदर कहते हैं फ़तहा। ज़बर किसी भी हर्फ के ऊपर आती है ना, ज़बर की जो हरकत होती है वो किसी भी हर्फ के ऊपर आती है, ठीक है? इसको हम लोग ज़बर बोलते हैं, ठीक है? ज़बर। और अरबी में इसको कहा जाता है फ़तहा। तो मैं इसको फ़तहा बोलूँगी। हमज़ा फ़तहा आ, हा फ़तहा आ, हा फ़तहा हा, दाल दम्मतैन दुन अहदुन। अब मैं इसको हमज़ा क्यों बोल रही हूँ? ये वाला फ़र्क भी आपको समझ में आना चाहिए। ये मैं इसको हमज़ा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो खाली अलिफ होता है, सिर्फ़ वही अलिफ कंसीडर किया जाता है। अब ये जो अलिफ और हमज़ा का जो फ़र्क है, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। अब जैसे आप देखें अलिफ और ये हमज़ा है, ठीक है? अरबी के अंदर जो है ये जो दोनों हैं इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता है। इसी की बेसिस पे हुरूफुल हिजा को कुछ स्कॉलर्स 28 कंसिडर करते हैं, कुछ 29 कंसिडर करते हैं, कुछ 27 भी कंसिडर करते हैं क्योंकि वो अलिफ और हमज़ा को एक ही शुमार करते हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखें 1 मिनट। अच्छा, तो मैं कह रही थी इसकी वजह ये है कि अब आपको पता है कि अलिफ को कुरान के अंदर आपको इस तरह से भी मिलेगा, इस तरह से भी मिलेगा, इस तरह से भी मिलेगा और इस तरह से भी मिलेगा। अब ये सुकून होता है इसको हम लोग जज़म बोलते हैं। मैं इसको ना ये देखें, ज़बर का मैंने आपको बता दिया कि फ़तहा होता है, ज़ेर को हम लोग अरबी में बोलते हैं कसरा, ठीक है? ये किसी भी लफ्ज़ के नीचे होती है। ये देखें रा के नीचे देखें ये ज़ेर आपको नज़र आ रही है ना, इसको हम लोग कसरा बोलते हैं। रा कसरा री, ठीक है? तो कसरा ज़बर को फ़तहा बोलते हैं, ज़ेर को कसरा बोलते हैं और पेश को हम लोग बोलते हैं दम्मा, ठीक है? पेश को हम लोग बोलते हैं दम्मा। और जो सुकून है यानी जो आपको जज़म नज़र आती है, उसको हम लोग जज़म या सुकून दोनों कहा गया। अब इस पे क्या होता है, इस पे हम लोग आपको पता है ना पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमज़ा ज़ेर ई और ये नून के ऊपर आपको सुकून नज़र आ रहा है। किसी भी लफ्ज़ के ऊपर जब ये आता है, ये जिज़म का साइन आता है तो उसको हम लोग पिछले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं। इंसान, पता ना आपको? इंसान हम इसको नॉर्मल ज़बान में बोलते हैं। अब यहीं से आप अलिफ और हमज़ा का फ़र्क देख लें। अब जो खाली अलिफ होता है सिर्फ़ हम उसको अलिफ कंसिडर करते हैं, जो मुतहर्रिक अलिफ होता है उसको हम लोग हमज़ा कंसिडर करते हैं। ये मैं आपको क्या बोल रही हूँ मैं आपको ये देखें, अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि अलिफ को हम लोग कुरान में देखते हैं इस तरह से ज़ेर के साथ, पेश के साथ और जिस्म के साथ आपको नज़र आता है। इस तरह से नज़र आता है अलिफ और एक अलिफ आपको एक एक इस तरह से भी नज़र आता है कि वो खाली होता है, इस तरह से। इसकी मिसाल देखें, ये देखें ज़रा। अब ये देखें, ये अलिफ के नीचे आपको ज़ेर नज़र आ रही है ना? ठीक है, तो ये हमज़ा है क्योंकि ये मुतहर्रिक है। मुतहर्रिक होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई हरकत होती है और हरकत क्या होती है? ज़ेर ज़बर पेश को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? हरकत बोलते हैं। ठीक है? ये बेसिक चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से आपको ये मालूम होंगी। ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म। जज़म आपको कुरान के अंदर जो है इस तरह नज़र आती है लिखी हुई। लेकिन जब हम लोग पढ़ाने के लिए जज़म लिखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं क्योंकि फिर ये ना देखें ना इससे पेश से मुशाबहत हो जाती है तो कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग इस तरह से ना उल्टा वी बना देते हैं। अब ये जो ज़ेर ज़बर पेश और जज़म है इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं हरकत, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको बस अभी वन टाइम समझाऊँगी, इसके बाद मैं इन चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करनी क्योंकि हमारा ये मौज़ू नहीं है। ये बस ना जिनको जिनको कन्फ्यूजन हो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। हरकत बोलते हैं, ज़ेर ज़बर पेश को हम लोग क्या बोलते हैं? हरकत बोलते हैं और जिस लफ्ज़ पे कोई ना कोई जिस हर्फ पे कोई ना कोई हरकत होती है उसको हम लोग मुतहर्रिक बोलते हैं। मुतहर्रिक हरकत से निकला है ना मुतहर्रिक, लिखना आता होगा ना आपको? इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है? मुतहर्रिक जिस पे कोई हरकत हो उसको हम लोग बोलते हैं मुतहर्रिक, ठीक है?
اچھا میں کیا کہہ رہی تھی؟ الف اور اس کی بات کر رہے تھے ہم لوگ. اچھا اس کی ہم بات کر رہے تھے کہ الف جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں. اس کو اگر آپ پڑھیں الف زیر ای، ٹھیک ہے، الف پیش او، الف زبر آ، اس طرح سے پڑھتے ہیں نا. تو اگر آپ دیکھیں حمزہ کو آپ لوگ اگر پروناؤنس کرتے ہیں تو اگر آپ حمزہ کی حرکات دیکھتے ہیں، یہ زیر اور یہ پیش، ٹھیک ہے، میں نے اکٹھے لگا دی حرکات اس طرح. اس کو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو آپ پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ہے نا. تو یہ سیم آواز ہے نا، آ ای او، اور یہی آواز حمزہ زبر الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او. تو ایک جیسی آواز بنتی ہے نا. اس لیے علماء جو ہے متحرک الف کو، یہ جو متحرک الف ہوتا ہے اس کو حمزہ ہی کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ ان کی آواز ایک جیسی ہے. عربی کا ہر ایک جو لیٹر ہے، ہر ایک جو حرف ہے، اس کی آواز مختلف ہے. جیسے کہ دیکھیں اگر میں آپ کو فونیٹکس سے سناتی ہوں تو ان کی آواز غور سے سنیں. ب ت ت ی ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط و ع غ ف ق ک ل م ن و ه اور یہ الف حمزہ ہر حرف کی آواز دوسرے حرف سے مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب جہاں پر ایک جیسی آوازیں آ گئیں تو علماء نے ان کو ایک ہی کنسیڈر کر لیا، علماء نے ان کو ایک ہی بنا دیا، ٹھیک ہے. تو متحرک الف جو ہے وہ حمزہ ہوتا ہے. حمزہ کسرہ ای اور یہ قاف پہ سکون ہے. حمزہ کسرہ ای، حمزہ کسرہ ق اق، را فتحہ را فتحہ را اقرا. آگے دیکھیں، آگے بھی یہ حمزہ ہی ہے، ٹھیک ہے. اب الف کون سا ہوگا؟ الف یہ دیکھیں، یہ جو خالی ہے، کاف زبر الف، کاف فتحہ الف، کیا، ٹھیک ہے. اور یہ جو خالی الف آپ کو نظر آئے گا وہ الف ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں انسان میں کون الف ہے اور کون حمزہ ہے؟ ہاں یہ الف ہے نا کیونکہ یہ خالی ہے، اور یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے حرکت ہے، ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا تو ہم لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ انہی کی بات کر رہے تھے، یہ ہم نے کر لیا. تو یہ مخارج جو ہیں ان کے اندر کچھ حروف ایسے ہوتی ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اور وہ صرف دو حروف ہیں، حمزہ اور الف. باقی ہر لیٹر کی آواز جو ہے وہ مختلف ہوگی، ٹھیک ہے. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا جو باب ہے، وہ تلفظ کے مسئلہ، تلفظ کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں. اب یہاں پر دیکھیں بعض حروف کی آوازیں باریک ہوتی ہیں اور ان کے مقابلے میں بعض حروف کی آوازیں موٹی ہوتی ہیں. باریک اور موٹا آپ کو پتا نا، آپ کسی بچے کو بھی کہیں گے تو آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے. باریک جو حروف ہوتے ہیں وہ ہم بغیر کسی ایفرٹ کے ایفرٹ لیسلی ادا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں تا فتحہ الف، ٹھیک ہے، تا فتحہ الف تا، یا پھر تا زبر الف تا، ایسے پڑھتے ہیں نا. اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ طا فتحہ الف، طا. خود آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا حرف باریک ہے اور کون سا حرف جو ہے وہ موٹا ہے. یہ باریک پڑھا جا رہا ہے، یہ موٹا پڑھا جا رہا ہے. ذال فتحہ الف ذا، وا فتحہ الف وا، ذا وا، کیا قا سا صا، ٹھیک ہے. یعنی دیکھا کچھ حروف جو ہیں وہ موٹے ہیں، کچھ باریک ہیں. اب یہاں پر جو موٹے حروف ہیں ان کی ہم لوگ پہلے تفصیل دیکھ لیتے ہیں. جو عربی کے حروف ہیں، حروف الہجا جو ہیں، ان میں سے صرف اور صرف یہ جو 7 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، صرف یہ موٹے پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. طا، صا، ضا، وا، قا، غا، خا، ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ان کو ہمیشہ آپ نے موٹا پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے. اور ان کو موٹا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ پیچھے سے آپ کے تالو کو لگتی ہے. آپ کی زبان یہاں پر دکھا رہا ہے نا، یہ جو آپ کی زبان ہے یہ پیچھے سے آپ کے اس تالو کو لگتی ہے، تب یہ جا کے ادا ہوتے ہیں حروف، ٹھیک ہے.
ये जुबान का बैक हिस्सा ये ऊपर तालु को लगता है, पौ, ठीक है। अगर ये नहीं लगता तो ये लगाने की कोशिश करें, ठीक है। पौ, सौ, बो, वो, कौ, गौ, ख, ठीक है। ये हरूफ मोटे पढ़े जाते हैं। अब हम मोटे हरूफ जो हैं हमने ये देख लिए हैं, ये हरूफ आपने याद रखने हैं। और अभी हम जो है मखारिज की तरफ आते हैं। मखरज हमने किस तरह से अदा करना है, जैसे अब ये अलिफ जो है, अलिफ खाली मुंह से अदा होता है। अलिफ सिंपल है, बा दो होंठों को मिलाएं तो फिर अदा होता है, बा, है ना। दो होंठों को आप मिलाते हैं तब आपका बा अदा होता है। उसके बाद ता कैसे अदा होता है, जैसे टी की साउंड होती है लेकिन थोड़ी सी आप उसको बारीक कर देते हैं। एक तो होता है ना टर्टल, एक होता है तीथ, तीथ, तीथ बोलते हैं ना हम लोग, टीथ तो नहीं ना बोलते, तीथ बोलते हैं। तो एक टर्टल है, वो ट की साउंड है, ट की साउंड आपको अरबी के अंदर नहीं मिलेगी, ड़ की साउंड आपको अरबी के अंदर नहीं मिलेगी, ग, ग, ग की साउंड आपको अरबी के अंदर नहीं मिलेगी, सही है। तो ये त, तीथ वाला त है, ये सिंपल त है। और ये जुबान का जब आप अपनी टिप जो होते हैं, जुबान का जो ये पहला जो हिस्सा होता है, टिप जो होती है इसकी, ठीक है, उसको आप अपनी दांतों के पीछे से ऊपर लगाते हैं तो फिर ये अदा होता है। ये तो सिंपल आसान सा है। मसला क्या करता है, मसला ये करता है स, ठीक है। स, स को हम लोग किस तरह से अदा करते हैं, स को अदा करने का तरीका ये है कि आप अपनी जुबान को दोनों दांतों के दरमियान में रख के इसको प्रोनाउंस करेंगे, स, 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 ठीक है। स, स, मैं आपको ना दिखाती हूँ, मेरे पास ना एक कायदा है, अब ये देखें, ये देखें, ये इसने फोटो बनाई है और यहाँ से जब आपकी जुबान की ये जो नोक है, जो जुबान की जो ये टिप है, ये आपके जो दांत हैं उनके पीछे से इधर ऊपर वाले सिरे पे लगे, ता, सा, या फिर ये आपके दो दांतों के सिरे से, यानी ये जो टिप है ना यहाँ पर लगे, ता, 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 इसके अंदर सीटी की आवाज, इसको आपने सा नहीं पढ़ना, ठीक है। इसको आपने सा नहीं पढ़ना, आपने इसको सा, नरम आवाज है, इसको सीटी की आवाज से नहीं पढ़ना, ठीक है। सा, सा, बल्कि यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अलिफ बा ता, सा हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मखारिज की जो तफसील उन्होंने बताई है, मखरज की तारीफ, हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं, ठीक है। और अलिफ जो है मैंने आपको बता दिया, अलिफ मुंह के खाली हिस्से से निकलता है। अलिफ, वाव और या जो हैं, ये तो तीनों हरूफ जो हैं ये इस तरह से अदा होते हैं। लेकिन हम अभी जो जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं ना वैसे चलेंगे, अलिफ, बा, ता, सा, मैं सीक्वेंस के साथ आपको लेके चलूंगी। सा, सीटी की आवाज नहीं है। इसके अलावा क्या होमवर्क है आपका, इसके अलावा आपका होमवर्क ये है कि मोटे हरूफ की आपने निशानदही करनी है कि मोटे हरूफ कौन से हैं। मोटे हरूफ कौन से हैं वो हमने देखे, इधर हम इसको लिख लेते हैं कि कौन कौन से हरूफ हमने मोटे देखे हैं। ख, ठीक है। उसके बाद सौ, ब, गैन, ठीक है, क, ग, 6 हरूफ है ना। इनको हम लोग बोलते हैं हरूफ मुस्तालिया। हरूफ मुस्तालिया होता है इस्ताला जो होता है ये, यानी ये इनको हम लोग मोटा पढ़ते हैं, इनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। आप बेशक ये चीज ना याद ना रखें, बस आपने ये याद रखना है कि इनको हमने पुर पढ़ना है, इनको हमने मोटा पढ़ना है। और याद रखने के लिए एक मजमुआ बनता है, मैंने उसी सीक्वेंस के मुताबिक लिखा है। इधर बीच में ना तोय आएगा, इसको मैं ठीक कर देती हूँ।
ٹھیک ہے. خصہ ضغط قیو، یہ اس کے مجموعے کا نام ہے. مجموعہ یعنی یاد رکھنے کے لیے نا اس کو اس طرح کے مجموعے کی شکل دے دی گئی ہے. خصہ ضغط قیو، خا صاد ضاد غین طا قا ضا. عموماً لوگوں کو ان حروف کو پروناؤنس کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو سبق کے شروع میں یہ والے حروف بتائے ہیں، اور آپ نے جب تک ہم لوگ ان حروف تک پہنچیں گے آپ نے تب تک ان کی پریکٹس کرنی ہے. خ خراش کی ساؤنڈ ہے. خ جیسے کھانسی ہوتی نا، جیسے آپ گرارے کہتے ہیں اس طرح سے خ کی ساؤنڈ ہے یہ. خ یہ سو، س نہیں سو 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 سو. زبان کی بیک آپ نے اوپر لگانی ہے. سو سو. یہ د نہیں ہے یا ڈ نہیں ہے یا ز نہیں ہے. دو دو دو. یہ گ نہیں ہے، ٹھیک ہے، گین نہیں ہے، گ نہیں ہے. جیسے آپ گرارے کرتے ہیں نا لیکن تھوڑے سے نرم. ایک تو یہ تھا نا، یہ ہے غین، ٹھیک ہے. غین گین نہیں پڑھنا ہے اس کو، گ کی ساؤنڈ قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ ت کی ساؤنڈ نہیں ہے، تو پر ہے. تو کو جیسے قینچی بولتے ہیں ق. اور یہ د ہے لیکن پر ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. اگلی کلاس میں ہم لوگ تھوڑی سی ڈیٹیل بھی دیکھ لیں گے مزید. ابھی آپ کا یہی سبق ہے، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.